PTI ریڈیو کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج میں دو لیجنڈ صحافیوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جنہوں نے عمران خان کی ایسی تعریف کی ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ ایک ہیں جناب حسن نثار صاحب اور دوسرے ہیں جناب اسار رانا صاحب۔ تو پہلے آئیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر جو مذاکراتی کمیٹی میں PTI نے اپنے TORs پیش کیے ہیں اور حکومت کو چکرا کر رکھ دیا ہے وہ چند باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں جناب اسار رانا اور حسن نثار صاحب کی۔ سنیں، عمران خان کو 10 سال قید ہو جائے، 20 سال قید ہو جائے، 100 سال قید ہو جائے، 200 سال قید ہو جائے، وہ میٹر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اس سزا کو کس نے ماننا ہے؟ جو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں دے دو مجھے، کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز، کب میں نے یہ کہا تھا سزائیں مجھے نہ دو؟ وہ تو کہہ رہے کہ مجھے سزائیں دے دو۔ بھائی اس کی بہن کہہ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب خاندان سامنے آیا ہے۔ لوگ سزاؤں کے ڈر سے پیروں میں گر جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، راتوں کو رونے لگتے ہیں۔ آن ریکارڈ ہے کہ بہت سارے بڑے خاندان کے لوگ رات کو روتے تھے اونچی اونچی آواز میں، تصویریں تک آئی۔ یہ عجیب لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھانسی گھاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ زیادہ وہاں جاؤں گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو جو اس سطح پہ لوگ چلے جاتے ہیں انہیں یہ سزائیں میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ سقراط زہر پیالہ پی لیتا تو کیا وہ تاریخ میں مر جاتا ہے؟ منصور بن حلاج کی کھال اتار لی جاتی ہے تو کیا تاریخ میں مر جاتا ہے؟ نہیں مرتے لوگ۔ اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جسمانی طور پہ مار سکتے ہیں، ہم ان کی روح کو اور ان کے فلسفے کو نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے، ویسے تو میں 3 رکنی بینچ ہمارا جو ہے فیصل واؤڈا صاحب جسٹس اور جسٹس خواجہ صاحب اور جسٹس چودھری صاحب وہ دے چکے ہیں فیصلے۔ ججز کا نوٹس آ جانا ہے، نہیں میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں نوٹس، میں ان کی شان میں تو میں بھائی جھک کے سلام کر رہا ہوں، کیونکہ غریب آدمی کے اوپر ہی سارا کچھ آنا ہوتا ہے۔ فیصل واؤڈا تو کہے کہ میں فٹ بال بنا کے ٹھڈے ماروں گا تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم غریب لوگ ہیں ہمیں کہہ سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم فارمولا مان لینا کہ جیسے کل جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان آئے اور نہ وہ آئیں بشا، تو اب یہ 3 ملزم اور بھی نہیں ہیں جو آئیں گے، نہ زلفی بخاری آ سکتے ہیں، نہ شہزاد اکبر آ سکتے ہیں، نہ ملک ریاض آ سکتے ہیں۔ اگر وہ فارمولا مان لیں کہ یہ ملزم نہیں تھے اس لیے ہم نے فیصلہ نہیں سنایا تو 3 کتوں لے آؤ گے تسی؟ یہ تو نہیں آئیں گے۔ اچھا اور ایک اور بات سن لیں، ملک ریاض کو اس سارے کیس کے اندر اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، چاہے عمران کو سزا ہو جائے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ زمین پہ موجود ہے چیز، 1 روپے کا اس نے اپنے پہ نہیں خرچا، 1 روپیہ اپنے جیب میں نہیں ڈالا اس نے، سپریم کورٹ میں پیسے موجود ہیں، زمین نیچے موجود ہے، اس کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر ان سے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے سے وہ جگہ ڈبل قیمت پہ خریدی گئی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پیسے پاکستان آئے، ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے وہاں ہی رہنے دیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے پاس پیسے کیسے روکے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف عمران خان کو اس طرح سزا دینی ہے تو دے دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان جتنا ذوالفقار راحت جانتا ہے تھوڑا سا میں بھی انہیں جانتا ہوں، وہ اب ایک اس جگہ کی پلاننگ کر رہا ہے جس میں وہ کتابوں میں لکھا جائے گا ہیرو کے طور پہ، اور اس نے 1 صدی نہیں جینا، کئی صدی کتابوں میں جینا ہے۔ تو وہ اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی، یہ اس کے قد بڑھاتے ہیں۔ جب یہ اس کو سزا دیتے ہیں، جب اسے جعلی کیس میں سزا دیتے ہیں تو عمران خان کا قد بڑھاتے ہیں یہ، اور کچھ نہیں کرتے۔ اگر یہ فیئر ٹرائل کر کے کسی ایک آدھے کیس میں اس کو کرتے نا، 200-250 مقدمے نہ بناتے تو عام آدمی کو یقین آ جاتا۔ اور اتنے تو گرمیوں کے اندر غریب بچے کے پھنسی پھوڑے نہیں نکلتے جتنے آپ نے اس پہ مقدمے بنا دیے، منٹ بعد مقدمہ بن جاتا سینا ہوا۔ تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود کھو دی۔ اب موقع ہے اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، عمران خان کے ساتھ فیئر ٹرائل کریں، اگر اس نے کچھ کیا تو لیں، لیکن پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو یہ تاثر مت دیں کہ پاکستان میں انصاف جو ہے طاقتور کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس پاکستان میں اب رہنا ہے اور تابد رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیادوں کو جھوٹے کمزور فیصلوں سے کمزور نہ کریں، اس کی مضبوط کریں۔ ایک ہم آنے والے اپنے بچوں کو کوئی روشن مثال دے کے جائیں۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنی کوتاہیوں سے آدھا ملک گوا دیا، اس ملک کی تو حفاظت کر لیں۔ اس ملک کے اندر نارمز جو ہیں، اس ملک کے اندر آئین قانون ساری چیزوں کو ہم نے نہیں مضبوط کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر ہم بھی خاموش رہ جائیں گے اور کچھ خوفوں کے ڈر سے اور کچھ مفادات کے ڈر سے، تو پھر تاریخ لکھے گی کہ آج اس دور کا دانشور بھی جو تھا وہ بھی بکاؤ مال تھا۔ اور خاص طور پر ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی مذاق نہیں ہے، نوجوانی سے لے کے اس عمر تک پاکستان کو تحفے دیتے ہوئے گزری ہو، ورلڈ کپ سے لے کے یہ کینسر ہاسپٹل تک انہوں نے بنائے ہاسپٹل کمرشل، روکڑا اس بندے نے کیا کیا، نول یونیورسٹی، 2 بہت بڑی 2 چکی کے پاٹوں میں یہ پاکستان پس رہا تھا، پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ۔ اس نے یہ دونوں پارٹ چکی کے اس کے دھجیاں اڑا کے رکھی۔ تیسری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس آدمی نے جتنی محنت سے لانچ کی، مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔
اندازہ نہیں پتا ہے. بہرحال اگلی بات ہے جی, مریم نواز نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے, اس کا فیصلہ آنے والا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کیوں بنائی, سوال یہ ہے کیسے بنائی. اچھا جی, وہ تو یونیورسٹی ہے, کیسے بنائی, ایون فیلڈ کہاں سے آیا, کیسے بنایا, اب جاتی عمرہ کیسے بنایا. اب یہ جو اربوں خربوں کے ان کے بھائی کے معاملات وہاں ہیں سامنے, کوئی اس کے ساتھ لین دین اپنا, یہ جو ہیں ملک ریاض, یہ سب کہاں سے, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں سارے, 7 بھائی, میرا غلط 7 ہی تھے, مجھے نہیں پتا 8 ہیں 9 ہیں. میاں شریف مرحوم کی اولاد آئی سیاست میں, باقی سب کی اولادوں نے سارے بھائیوں کی کاروبار کیا. وہ کہاں ہیں, یہ کہاں ہیں جنہوں نے سوائے سیاست کے کوئی تجارت کوئی صنعت کی ہی نہیں. یہ ان سے ہزاروں کروڑوں گنا آگے کیسے نکل گئے. یہ باقی جتنے برادران تھے, یہ اتفاق بردرز کے جو گھر ہیں, یہ اتنا بہت سارا فرق کیسے آیا. پالیٹکس واحد کام ہے جو ہول ٹائم ہے, جس میں دن رات کچھ نہیں, ہر وقت آپ سازشیں, بھاگ دوڑ, ادھر جا ادھر جا, بیرون ملک بھاگ گئے, کبھی ادھر بھاگ گئے, کبھی جدہ بھاگ گئے, کبھی لندن بھاگ گئے, کبھی جیل بھاگ گئے, کبھی اقتدار میں آ گئے, کبھی موٹر وے بنا لی. موٹر وے کا بھی قصہ آپ کو پتہ ہی ہے. خیر, تو یہ سوال یہ ہے کہ کیسے بنائی, تو بھی جیسے بھی بنائی وہ لیگل ہے. ایون فیلڈ کا بتائیں نا کیسے بنایا وہ تو. ناظرین, آپ نے حسن نثار اور اسحاق رانا صاحب کی گفتگو سنی, کمال تعریف کی ہے انہوں نے عمران خان کی. دوسری طرف پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے حکومت کو تیگنی کا ناچ نچوا دیا ہے اور ایسے ٹی او آر پیش کیے ہیں کہ حکومت چاروں شانے چت ہو گئی ہے. تو پی ٹی آئی نے پہلا مطالبہ یہ رکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام حکومتی اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی مل کر کریں گے, اور حکومت کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, جس میں جسٹس فائز عیسیٰ جیسے, جسٹس امین الدین جیسے اور جسٹس عامر فاروق جیسے ججز کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا جائے گا, اور اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے گا اور اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کروائی جائے گی. تو ایسے میں پی ٹی آئی نے ایسی چال چلی ہے کہ حکومت چاروں شانے چت ہو گئی ہے, اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ رکھا ہے, جس میں نام آئیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, جسٹس منیب اختر کا اور جسٹس طارق جہانگیری کا بھی آ سکتا ہے. تو ناظرین, ایسے میں پی ٹی آئی نے ایک کمال حکمت عملی کے تحت حکومت کو یہ ٹی او آرز دیے ہیں, اور پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں, ویڈیوز اور شواہد کو سامنے لایا جائے, اور 9 مئی کی تحقیقات 8 مئی کی عمران خان کی گرفتاری سے شروع کی جائیں. عمران خان کو کس کے آرڈر پر گرفتبان سے رینجر نے پکڑا, سر میں ڈنڈا مارا اور اتنی بے توقیری کے ساتھ ان کی گرفتاری کی گئی اور ہائی کورٹ کے شیشے تک توڑ دیے گئے. تو ناظرین, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسا مطالبہ ہے کہ حکومت اس کو ماننے سے بھاگ رہی ہے. ناظرین, ایک ہی فرد کے خلاف مختلف شہروں میں 10 پرچے, یہ کیسے ممکن ہے ایک فرد ایک ہی وقت میں 10 اضلاع میں موجود ہو؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ پی ٹی آئی نے کمال کا رکھا ہے کہ تمام جوڈیشل کمیشن کی کارروائی اوپن رکھی جائے اور لائیو دکھائی جائے. اور تیسرا مطالبہ کہ صحافیوں کے اغوا, صحافیوں کا جو قتل ہوا ہے اور صحافیوں کو جو دھمکیاں لگائی گئی ہیں, اس پر جوڈیشل کمیشن تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ شائع کرے. اور چوتھا مطالبہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کے حوالے سے رکھا ہے کہ کس کے حکم پر 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکنان پر گولیاں چلائیں گئیں اور ان کا قتل عام کیا گیا. اس پر جوڈیشل کمیشن اپنی مکمل رپورٹ شائع کرے اور وضاحت کرے اور فیصلہ دے. تو ناظرین, یہ چند ایک نکات تھے جو پی ٹی آئی نے حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے. حکومتی کمیٹی کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ سر فہرست رکھے گی اور ہم کاغذ لہرا لہرا کر یہ بتائیں گے کہ یہ بھیک تھی این آر او کی جو عمران خان اپنی رہائی کے لیے مانگ رہے تھے. تو آپ نے پہلے اسحاق رانا صاحب کو سنا کہ انہوں نے عمران خان کو بھٹو کے ساتھ نہیں ملایا, انہوں نے ملایا تو منصور حلاج کے ساتھ ملایا, انہوں نے ملایا تو بکرات اور سکرات کے ساتھ ملایا. تو ناظرین, یہ ہے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کا قد و قامت, اور اس کے مقابلے میں باقی ساری سیاسی قیادت عمران خان کے مقابلے میں سیاسی بونے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز پی ٹی آئی ریڈیو کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ. اب بدر منیر کو دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.